बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका के दरमियान सूरत-ए-हाल इस वक्त मज़ीद ख़राब हो चुकी है क्योंकि अमेरिका के एक ऐसे ख़तरनाक जंगी बहरी बेड़े के बारे में तफ़सीलात मौसूल हो रही हैं और किस तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर इस वक्त कुछ नए इक़दामात करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसके साथ-साथ ईरान की जानिब से भी मुमकिना अमरीकी हमले के पेशे नज़र एक बड़ा हुक्मनामा जो है वो जारी हुआ है। इसके हवाले से भी कुछ तफ़सीलात हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा और साथ ही साथ ईरान का एक तगड़ा अलाय समझे जाने वाला रूस, जिसकी जानिब से कल ये तफ़सीलात सामने आई कि 5 के करीब जो कार्गो प्लेन थे वो ईरान में आए थे और ईरान का जो शहर तेहरान है वहाँ पर मुख्तलिफ फ़ौजी इमदाद के हवाले से तफ़सीलात जो थी वो कई ज़राए जो थे इन्होंने तस्दीक की। आज इस हवाले से फ़र्दर कोई डेवलपमेंट इस वक्त मौसूल हो रही हैं, मशरिक़ वुस्ता में क्या सूरत हाल है कि किस कदर चीज़ें इस वक्त ख़तरनाक एक रुख इख्तियार करती हुई नज़र आ रही हैं, इस बारे में मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, अमरीकी टीवी ने एक ये दावा किया कि सदर ट्रंप जो हैं इनकी जानब से ईरान पर एक ज़ोरदार हमले का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और ये पहले जहाँ ये अंदेशा था कि अमरीका ईरान के ऊपर कोई बड़ी फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है, तो अब अमरीकी जरीदे से लेकर कई एक जैसे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसके अलावा राइटर्स और कई एक ऐसे आउटलेट जो हैं वो इस बारे में इंतबाह जारी करते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिका की जानब से किसी भी लम्हे एक खतरनाक हमले किए जा सकते हैं। अब ये जो अमरीकी टीवी का कहना है कि सदर ट्रंप जो है वो ईरान पर जोरदार फैसला कुन हमला चाहते हैं और वो तवील जंग की बजाय एक मुख्तसर लेकिन फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि एक ऐसी ज़र्ब या एक ऐसा हमला किया जाए ईरान के ऊपर कि उनके तमाम जो मकासद हैं वो भी मुकम्मल हो जाएं और उसके फौरी बाद जो है वो जंग बंदी हो जाए या मज़ीद जो सूरत हाल है इसको एस्कलेट ना किया जाए। एक जानब जहाँ नज़र कराम ये सूरत हाल है और अभी भी मशरिक़ वुस्ता में चीज़ें एक ख़तरनाक रुख इख्तियार करती हुई नज़र आ रही हैं, तो दूसरी तरफ रूस जो कि ईरान का एक तगड़ा अलाय समझा जाता है और दूसरी तरफ रूस और अमेरिका के यूक्रेन की जंग के लेकर इसमें भी दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो कशीदगी ऑलरेडी है। तो अब रूस की जानब से जहां कल पाकिस्तान, इसके अलावा सऊदी अरेबिया, कतर, ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने भी अमेरिका को वार्न किया था कि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं, और एक जानब जो अल उदैद एयरबेस थी वहां से अमरीकी फौजियों के निकलने की भी तफसीलात मुख्तलिफ ज़राए जो थे इन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया था। आज जी रूस की जानब से अमेरिका को खबरदार किया गया और ये कहा गया है कि ईरान के ऊपर जो अमेरिकी हमला है वो किसी तौर पर भी रूस जो है वो कबूल नहीं करेगा और ये अमेरिका की सबसे बड़ी गलती होगी और इसका नतीजा जो निकलेगा वो सिर्फ तबाही होगी। एक जानब जहां रूस की जानब से ये वार्निंग जारी की गई है अमेरिका को, इसके अलावा कल ये तफसीलात सामने आई थी कि 5 के करीब जो कार्गो जहाज थे इसमें कई ज़राए जो थे इन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की कि मुमकिना रूस जो है इनकी जानब से अपने सिकंदर, इसके अलावा आर्मर व्हीकल और दीगर जो चीज़ें हैं वो फ्राहम की गई थी ईरान को। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर सूरत हाल इस वक्त मज़ीद खतरनाक हो रही है, जहाँ एक जानब पहले अमेरिका की मुख्तलिफ डिप्लॉयमेंट की ये तफसीलात सामने आई, चाहे वो फिर इराक, कवैत, इसके अलावा अल उदैद एयरबेस हो, तो अब सूरत हाल ये सामने आ रही है कि अमेरिका जहाँ एक जानब सऊदी अरेबिया की जानब से भी सरजमीन इस्तेमाल ना करने का कहा गया, इसके अलावा दीगर जो बरादर इस्लामी मालिक हैं उन्होंने भी इस चीज़ के जो है वो हक में नहीं खड़े हुए और इसकी मुखालफत की कि अमेरिका हमला ईरान के ऊपर ना करे। तो अब ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि अमेरिका का एक अब्राहम लिंकन जो जंगी बहरी बेड़ा है वो जी इस वक्त मशरिक़े वुस्ता की जानिब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये अब्राहम लिंकन इस कदर जदीद अमेरिका का एक जंगी बहरी बेड़ा है जो तकरीबन 20 से 25 साल तक बिना जो है वो फ्यूल के ये पानी के अंदर रह सकता है और इसके ऊपर तकरीबन 90 के करीब तैयारे, इसके अलावा हेलीकॉप्टर, इसके अलावा जदीद तरीन जो फाइटर जेट्स हैं अमेरिका के वो इस पर लोड होते हैं। और अब ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि ये जो यूएस अब्राहम लिंकन जंगी बहरी बेड़ा है इसके हवाले से पेंटागन, इसके अलावा दीगर ज़राए जो हैं वो इस चीज़ की तस्दीक करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो बहरी बेड़ा है ये पहले साउथ चाइना सी से निकलकर अब ये यूएस सेंट्रल कमांड सेंटाकॉम जो है यानी कि मिडल ईस्ट की जानब ये रवाना कर दिया गया है। अब इसमें ये जाहिर बात है कि पॉसिबिलिटी ये जाहिर की जा रही है कि
امریکہ اپنے ان جنگی بحری بیڑوں کا استعمال کرتے ہوئے ایران کے اوپر کوئی ممکنہ جو فوجی کارروائی ہے وہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ کئی ایک امریکی اتحادی جو تھے انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا اور انکار کیا کہ وہ اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین کرام، جہاں ایک جانب امریکہ کے اس جنگی بحری بیڑے کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، تو وہیں دوسری طرف جو ایران ہے ان کی جانب سے بھی تسنیم نیوز ایجنسی نے ایک بڑی خبر بریک کی ہے، کیونکہ آلریڈی ایران نے یہ بات تو بارہا دہرا دی ہے کہ ان کیس اگر ایران کے اوپر امریکہ کی جانب سے کوئی حملہ کیا گیا یا کوئی فوجی کارروائی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایران جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں جدھر جدھر بھی امریکی بیسز موجود ہیں وہ ان کو نشانہ بنائے گا۔ اب اس میں کل ایک خبر یہ بھی سامنے آئی تھی کہ ایران کی جانب سے باقاعدہ طور پر سعودی عربیہ کو بھی یہ وارننگ جاری کی گئی تھی کہ اگر جو ہے وہ آپ کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی تو اس کے بعد ایران کی جانب سے سعودی عربیہ میں موجود جو امریکی اڈا ہے اس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب جی تسنیم نیوز ایجنسی نے یہ دعویٰ کیا ہے اور ذرائع کے حوالے سے انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جو ایرانین ریولوشنری گارڈ کارپس ہے ان کو ایک تو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو مکمل طور پر ہائی الرٹ پہ رکھیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہدایات سامنے آ رہی ہیں کہ ان کیس اگر کوئی بھی امریکی طیارہ یا اس کے علاوہ سیکنڈ کنٹری کا کوئی بھی جو طیارہ ہے وہ ایرانین فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو فوری طور پر جی مار گرایا جائے۔ اب اس کے حوالے سے تسنیم نیوز ایجنسی نے ایک سورس کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس ایران's ایئر ڈیفنس کمانڈ has received order to immediately open fire on any aircraft entering the country's airspace without prior identification، یعنی کہ کوئی بھی وہ طیارہ جو اپنی پراپر آئیڈینٹیفیکیشن کے بنا ایرانین ایئر اسپیس کے اندر داخل ہوتا ہے تو جو ایرانین ریولوشنری گارڈ کارپس ہیں ان کے جو ایئر ڈیفنس کمانڈ ہے ان کو یہ ہدایات مکمل طور پر دے دی گئی ہیں کہ جیسے ہی طیارہ یا کوئی ایسی فضائی ایکٹیویٹی نوٹ کی جائے تو فوری طور پر آپ اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ آلریڈی ایرانین ایئر ڈیفنس مکمل طور پر فعال ہے کہ کسی بھی قسم کی اگر کوئی تھریٹ یا ایسی چیزیں ہوں تو اس سے جی فوری طور پر نمٹا جائے۔ اب اس میں جہاں ایک جانب روس کے حوالے سے یہ تفصیلات سامنے آئیں کہ انہوں نے جی وارن کیا ہے امریکہ کو، تو دوسری طرف جو روسی وزیر خارجہ ہیں ان کی بھی ایک بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ اب اس میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف جو ہے انہوں نے جی امریکی دھمکیوں سے ایران روس معاہدوں میں تبدیلی کا امکان خارج کر دیا ہے۔ آپ کو کچھ دن قبل میں نے ایک خبر دی جس میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایران کے ساتھ جو ممالک تجارت کرتے ہیں ان کے اوپر 25% کا جو ٹیرف ہے وہ لگایا جائے گا، جس میں روس، اس کے علاوہ پاکستان یا متحدہ عرب امارات ہو گئے، اس کے علاوہ کئی اور جو کنٹریز ہیں وہ بھی شامل ہے، حتیٰ کہ بھارت بھی اس صورتحال کے اندر آتا ہے۔ آلریڈی بھارت کے اوپر روس کا تیل خریدنے کی وجہ سے امریکی ایک بھاری ٹیرف جو ہے وہ آلریڈی بھارت کو اس کا سامنا ہے، تو اب روس کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ امریکہ جو بھی کچھ کرے، جو ایران اور روس کے تعلقات ہیں اس پر کوئی چیزیں جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوں گی۔ اس حوالے سے ایک بیان میں روسی وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ تعلقات روس اور ایران کے مفادات کے مطابق ہیں، امریکی دھمکیوں سے ایران کے ساتھ معاہدوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اپنے رویے سے امریکہ ان قوانین کو نظر انداز کرتا ہے جن کو اس نے خود فروغ دیا، یعنی کہ وہ قوانین جو امریکہ نے خود بنائے تھے اب انہی کو امریکہ جو ہے وہ اگنور کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ اپنے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتا۔ سرگئی لاروف کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے امریکی ساتھی اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکہ جیسا طاقتور ملک غیر مہذب طریقے اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے امریکی مسابقتی پوزیشن مسلسل کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اور امریکن ٹی وی کا یہ بھی کہنا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک خاص اور پرزور حملہ جو ہے اس کا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل کے حوالے سے بھی یہ تفصیلات موصول ہو رہی ہیں کہ ممکنہ ایرانین جوابی کارروائی کو دیکھتے ہوئے ایک تو وہاں پر مکمل طور پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کل کئی ایک ذرائع نے یہ بھی تصدیق کی کہ وہاں پر جو آئرن ڈوم ہے اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی بیٹریاں وغیرہ جو تھیں وہ لگا دی گئی ہیں، اور وہاں پر بھی مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے کہ ایران کی جانب سے ان کیس اگر کوئی امریکی حملے کے بعد کارروائی کی جاتی ہے
تو اس سے فوری نمٹا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکن نیوی کے میزائل ڈسٹرائر جو ہیں وہ اس وقت ریڈ سی میں داخل ہونے کی اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں، اور اس تمام صورتحال کے بعد تہران کی جانب سے اپنے جو بیلسٹک میزائلز ہیں ان کو جی مکمل طور پر بھی ہائی الرٹ پہ کر دیا گیا، اور یہ ایرانین میڈیا کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ اس ساتھ ساتھ رائٹر جو ہے انہوں نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ یو ایس اے جو ہے یعنی کہ امریکہ جو ہے وہ ان دا نیکسٹ 24 آورز ایران کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فلائٹ ریڈار ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات موصول ہو رہی ہیں کہ آج جہاں آلریڈی ایرانین ایئر اسپیس بند تھی تو کئی ایک ذرائع اب اس چیز کی کنفرمیشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایرانین جو ایئر اسپیس ہے اس کو دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف ذرائع اب چونکہ اس تمام صورتحال میں کافی ایسی جو فیک خبریں ہیں وہ بھی گردش کر رہی ہیں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ جب تک کوئی خبر جو ہے وہ کسی ایک کریڈیبل سورس سے جو ہے وہ اس کی تصدیق نہ کی جائے تو اس سے قبل آپ کے سامنے رکھنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ بہرحال یہ تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔